بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خلاصہ نگاری کا سوال جو ہے وہ پیپر میں ہوتا ہے، ناہم کے پیپر میں بھی اور داہم کے بھی اور کالج لیول پر بھی۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ خلاصے کے حوالے سے کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں کہ جس کو خلاصے میں ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور اس نکات کو دیکھ کر ہم خلاصہ لکھیں گے۔ ہر چیز کے لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو خلاصے کے لکھنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ میں نے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے بورڈ پر جو ہے لکھ ڈالی ہیں، اس سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور ساتھ میں نے جماعت ناہم کا جو پہلا سبق ہے اخلاق نبوی، اس سے کچھ نکات میں نے اٹھائے ہیں، اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ تو آ جاتے ہیں ہم بورڈ کی طرف۔ موضوع ہمارا ہے خلاصہ، اور جماعت ناہم و داہم، یہ کالج لیول پر بھی خلاصے کے سوال آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اہم نکات جو ہیں، سوال نمبر آپ نے دینا ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، تو خلاصہ چوتھا سوال ہے، تیسرا سوال ہے، دوسرا سوال ہے۔ سوال نمبر جو ہے اس میں ہمیشہ احتیاط کریں، اور سوال نمبر جو ہے وہ ٹھیک دیا کریں۔ آپ یوں نہ کریں کہ جیسے آپ نے اوپر سوال نمبر 1 2 3 اپنی طرف سے جو ہے نمبرات نہ دیں، بلکہ وہ نمبر دیں جو کہ پیپر میں دیے گئے ہیں۔ اب اگر خلاصہ 7 نمبر پر ہے تو آپ 7 نمبر لکھیں، اگر 2 نمبر پر ہے آپ 2 نمبر لکھیں۔ پہلا آپ نے اس کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا نکتہ ہے سبق کا کم از کم 3 دفعہ مطالعہ کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ امتحان سے پہلے ہر سبق کا ہم کم از کم 3 دفعہ مطالعہ کریں، تاکہ اس سبق کے تمام واقعات جو ہیں یا اس میں جو تمام چیزیں بیان کی گئی وہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ آ جائے۔ یوں ہوتا ہے کبھی مطلب کچھ افسانے ہوتے ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں، وہ تو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں کہانی کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین ہوتے ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ نہیں آتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ امتحان سے پہلے یا خلاصے کے لیے کم از کم ہم ایک سبق کا کم از کم 3 دفعہ جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ تو یہ دوسرا نکتہ ہے۔ تیسرا نکتہ ہے ہر پیراگراف سے اہم نکات اٹھانا۔ جیسے کہ ہم سبق جو ہے آپ اپنے کتابوں کو اگر دیکھیں تو ہر سبق جو ہے وہ پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے، تو اس پیراگراف میں سے ہر پیراگراف میں سے آپ نے اہم نکات اٹھانے ہوتے ہیں، اس میں کون سی اہم بات بیان کی گئی ہے، اس میں کون سی اہم بات بیان کی گئی ہے، تو وہ چیزیں آپ نے اٹھانی ہیں۔ سارے پیراگراف میں کچھ تمہید ہوتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں، 2-3 ایسے نکات ہوتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ اٹھانے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اہم نکات کو اپنے الفاظ میں لکھنا۔ وہ جو اہم نکات آپ اٹھاتے ہیں تو آپ ہو بہو اس طرح نہ لکھیں جس طرح کتاب میں دیے گئے ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس طرح لکھیں کہ ان نکات کو اٹھائیں اور ان نکات کو سمجھیں اور پھر ان نکات کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف اور سبق کا حوالہ دینا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ رواج ہی نہیں ہے کہ جب ہم خلاصہ لکھتے ہیں تو ہم مصنف کا نام جو ہے وہ نہیں لکھتے، ہم سبق کا حوالہ نہیں دیتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سبق کا اور مصنف کا حوالہ دیا کریں، یہ اس کا بہت اچھا اور بہت مثبت اثر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ خلاصے کو حصوں میں تقسیم کرنا۔ اب یوں نہ کریں کہ اوپر سے آپ شروع کریں اور نیچے تک جو ہے آپ لکھتے رہیں، بلکہ آپ اس طرح کریں کہ ایک پیراگراف لکھ کے پھر اس کے بعد دوسرا لکھ کے پھر تیسرا لکھ کے پھر چوتھا لکھ کے، اس طرح آپ اپنے خلاصے کو جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کیا کریں۔ یہ ایک اچھا اور خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قواعد کا خیال رکھنا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے اور اس میں قواعد کی غلطی ہیں، مذکر مؤنث کی غلطیاں ہیں، تو آپ نے وہ دیکھنے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں مؤنث لفظ کا استعمال ہونا چاہیے اور آپ مذکر کا استعمال کر رہے ہیں، یا جمع کا استعمال ہو رہا ہے اور آپ واحد کا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنی ہیں۔ اس کے اگلا پوائنٹ ہے رموز اوقاف کا خیال رکھنا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت کم بچے یا بچیاں جو ہیں وہ یوں کرتے کہ رموز اوقاف کا بالکل خیال نہیں رکھتے، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ختمہ کا استعمال کرنا چاہیے، جہاں سوالیہ نشان کا یا واوین کا یا قوسین کا یا سکتہ کا، تفصیلیہ کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے موقع محل پر جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
اب کتنا لکھنا چاہیے؟ 1 سے 1.5 صفحہ لکھنا۔ اب ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ ہم خلاصہ 1-2 پیراگرافوں میں ختم کر دیتے ہیں، تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو نمبرات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے نمبرات کتنے ہیں، اس نمبرات کے حوالے سے لکھنا چاہیے، لیکن کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ اگر نہم دہم میں خلاصہ آ جائے تو کم از کم 1 صفحہ تو بالکل لکھنا چاہیے۔ اور اس میں سے جیسے ایک نے 21 سوال نمبر کا چلا گیا، صحیح، اس کے بعد جو ہے ایک مصنف کے نام کا لکیر چلا گیا، ایک جو ہے وہ سبق کے حوالے کا جو ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد جو ہے 3 لکیریں جو ہے وہ پیراگراف کے بیچ میں سے اکثر چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی بہت کم آ جاتا ہے، لیکن کم از کم 1 صفحہ تو لکھنا چاہیے، 1 سے 1.5 صفحہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس طرح، یہ سبق اخلاق نبوی سے کچھ اہم نکات جو ہے میں نے اٹھائے ہیں کہ وہاں کون کون سے اہم نکات تھے جو کہ ہم نے بیان کیے تھے، اور اس کو میں نے اٹھایا ہے۔ مداومت عمل پہلا عنوان تھا، حسن خلق، ایثار، تواضع، بچوں پر شفقت، لطف طبع، اولاد سے محبت، تو یہ وہ نکات ہیں، یہ ٹاپکس تھے جس کے نیچے جو ہے پھر اور چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو اخلاق حسنہ کا پہلو مداومت عمل میں آپ نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمل کو اختیار کرتے تو اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہتے، پھر جو ہے استقلال وہ بھی اس میں آ گیا۔ اس کے بعد ہے خاطر شکنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، ہر کسی کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنتے تھے، جب تک کوئی اپنا منہ نہ ہٹاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کان نہ ہٹاتے تھے۔ اچھا، پھر ہے ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ وہ محفل میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے اور ان کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ جو ہے اس بات کو حل کرنے کی کوشش کرتے اور ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو۔ اچھا، مجلس کے ادب کا خیال رکھتے تھے، جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے۔ اولاد سے محبت، پھر اس کے بعد اولاد سے محبت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، وہ آتی تو اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جب سفر کو جاتے تو سب سے پہلے جو ہے سب سے آخر میں اس کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے جو ہے ان کے گھر تشریف لاتے۔ اچھا، پھر جو ہے اصحاب صفہ کا انتظام، یہ جو ایثار کے عنوان کے نیچے بیان کیا گیا تھا کہ فاطمہ آ گئی اور اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے اگر ایک کنیز مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا ہے، یا اگر آج کل کے دور کے لوگ ہوتے یا ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنا انتظام کرتا، لیکن یہ قربانی ہوتی ہیں کہ خود کو انہوں نے اور اپنی اولاد کو پیچھے رکھا اور اصحاب صفہ کا انتظام کیا۔ اپنا کام خود کرنا، اپنا کام خود کرتے تھے، بازار سے سودا لاتے تھے، اپنے کپڑے سیتے تھے، اپنے جوتے خود گھانٹ لیتے تھے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تعظیم سے نفرت، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی محفل میں گئے تو لوگ جو ہے وہ تعظیم کے لیے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل عجم کی طرح نہ اٹھا کرے۔ حضرت زینب کے شوہر کا واقعہ کہ جب وہ اس کے بعد ظرافت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرافت کے 2-3 واقعات جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، وہ کہتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں اور میں حسین کا ہوں اور حسین میرا ہے، اور اللہ ان سے محبت کرے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زینب کے شوہر کا واقعہ کہ جب وہ جنگ بدر کے بعد اس کو قید کر لیا گیا، حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ان کو واپس کر دیا۔ نواسی کی حالت آخر میں بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسی جو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ وہ بیمار ہو گئی، اللہ کی رضامندی، اور پھر یہ جو ہے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے ابدیدہ تھے، بہت زیادہ اداس تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا چاہتا جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ تو آپ نے اسی طرح ہر سبق سے آپ نے جو ہے نکات اٹھانے ہیں اور پھر اس نکات کی آپ نے تھوڑی بہت تفصیل لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ رہا آپ کا خلاصہ
انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.